السلام علیکم، اسٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن الہی اور ناظرین بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شہداء کا لہو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بلوچستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس لمحے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا پرعزم ارادے کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے، دہشت گرد تنظیموں اور گھس بیٹھے ناپاک اسکیم بنائی تھی۔ آرمی چیف کی قیادت میں اس مرحلے کو عبور کریں گے۔ دہشت گردی نے 2018 کے بعد سر اٹھایا ہے، اس کا سر کچلا جائے گا۔ شہید ہوئے جن میں انفورسنگ ایجنسیز کے افسر اور سپاہی شامل ہیں، جس میں ایف سی کے ہمارے جوان شامل ہیں، لیویز کے جوان شامل ہیں۔ لہو رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹھے ہیں جنرل ناصر منیر، ان کی لیڈرشپ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں حصہ لینے پر احتجاج کا سلسلہ جاری۔ برطانوی اخبار کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے کے فیصلے کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں اشتعال اور مظاہرے ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بانی پی ٹی آئی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے خلاف ای میلز اور احتجاجی پٹیشن بھی موصول ہوئی۔ ای میلز میں بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے نامناسب امیدوار قرار دے دیا گیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق پٹیشن میں موقف اپنایا گیا کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ناقابل قبول نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی انسانیت کے احترام، اخلاقی اقتدار اور لیڈرشپ کے اعلیٰ معیار کے حوالے سے قابل قدر تاریخ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہو گئی ہے۔ ڈی میل کی آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کے حقائق کے سامنے رکھ دیے۔ بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس، بڑے عالمی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کو ڈس گریس کا لقب دیا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی غیر قانونی حرکات کی وجہ سے پابند سلال ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کی، فرمائشی آرٹیکل لکھوا کر ملک مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ چوری کرنا بانی پی ٹی آئی کی عادت ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش تھی۔ پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیے جانے کے حوالے سے بین الاقوامی جریدوں کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح ان سے من پسند اپنی مرضی کے نیریٹو کے اوپر، اپنی مرضی اور منشا کے اوپر جس قسم کے آرٹیکلز پاکستان کی جس سے سبکی ہوئی، وہ تمام تر بھی میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ شہ سرخی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ شہ سرخی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اصل جو حقیقت ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ عوام اور قوم کے سامنے ہے، اور تمام تر میں سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے جو ہے ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب میں یہ شہ سرخی شاید آپ کی اسکرین میں ساتھ یہ چل بھی رہی ہو۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ از inundated with angry protests after disgraced ex-Prime Minister وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں اسما بخاری کا کہنا تھا کہ جو شخص پورے پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا، اس کو آج مغربی میڈیا ڈس گریس کا لقب دے رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کرپشن کے داستانے 4 سال عالمی میڈیا کی زینت بنے رہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل 2 مرتبہ پی ٹی آئی دور میں کرپشن انڈیکس اور اوپر جانے کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے سنگین مقدمات انڈر ٹرائل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ کرپٹ پریکٹسز اور آفیشل سیکرٹری ایکٹ جیسے مقدمات میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ویسے ہی باعث ندامت ہے۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، این آر او نہیں دوں گا، معافی دے دیں جیسے بیانیے لیڈر نہیں گیدڑوں کے ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے نئے بیانات بنانے والا لیڈر نہیں، بہروپیہ اور فراڈیا ہوتا ہے۔
बुग़्ज़ बानी पीटीआई में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आईटी शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जूं तू तक नहीं रेंगती। इंटरनेट के बारे में वज़रा की बयानात में कभी मुबासलत नहीं आती। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर कहता है कि फायर वॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी, एक कहता है ज़ेरे समंदर केबल कट गई, दूसरा कुछ नहीं कहता। सूबाई मशीर इत्तलात का कहना है कि आईटी वज़ीर शीज़ा फातिमा ने तो बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी। मोहतरमा कहती हैं VPN से नेट सुस्त हुआ, नेट ठीक हो तो किसी का दिमाग ख़राब है कि वो VPN लगाए। नाज़रीन, हुक्मरान जमात के सबसे बड़े इत्तेहादी नहीं वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि प्लानिंग और काम करने में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी इदारे काम नहीं कर रहे, वफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। जब पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत का मौका मिलेगा तो आवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 14 रुपए फी यूनिट सस्ता करने का ऐलान किया, मगर उनका ये ऐलान मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में अगर 12 महीने भी आवाम तकलीफ में रहे तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुँचाएंगे। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने हुकूमत पंजाब पर तनकीद की है कि प्लानिंग और काम करने में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक इदारे काम नहीं कर रहे, वफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो गया।